السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق ہمیں عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احادیث کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم احادیث کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے برقرار رکھتے ہوئے اور بھی احادیث ہم پڑھیں گے۔ بلا تاخیر و تمہید کے آئیں پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل القلب، دل کی مثال۔ دل کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر ایک دل ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، اذا صلحت صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم جو ہے صحیح ہو جاتا ہے۔ اذا فسدت، اور جب وہ خراب ہو جائے، فسد الجسد کلہ، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا، خبردار، وہی القلب، وہی دل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، دل اگر خراب ہو جائے تو جسم سارا خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا آپ نے، مثل القلب، دل کی مثال جو ہے، کریشۃ، پر کی طرح ہے، پرندے کی، بأرض فلات، میدانی زمین میں، یقلبها الریاح ظہرا لبطن، اور اس کو جو ہے، اس زمین کو، میدانی زمین کو ہوا جو ہے پھراتی ہے، ظاہراً اور باطناً، ظاہر میں اور باطن میں جو ہے ہوا پھیرتی ہے، پھراتی ہے، ہر وقت، ہر ساعت، کل ساعت یقلبہ، ہر گھڑی جو ہے ظاہراً اور باطناً جو ہے ہوا جو ہے پھیرتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے زمین میں، میدانی زمین میں، اوپر کی طرح ہے۔ اس طرح جو ہے دل کی مثال کو جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دل کی مثال ایسی ہے جیسے پر کی طرح، بِأَرْضٍ فُلَاتٍ، میدانی زمین میں پر کی طرح ہے، جسے ہوا پھیرتی رہتی ہے ظاہر میں باطن میں، اس پر کو اس طریقے سے جو ہے دل کی مثال ہے۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے دل کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دی ہے، ایک پر کی طرح میدانی زمین میں، اور اسے ہوائیں جو ہے، ریح ہوا کو کہتے ہیں، ریاح اس کی جمع ہے، تو ہوائیں اسے پھیرتی رہتی ہیں۔ قلب یقلب، پھیرنا، قلب اسی سے آیا، یعنی بدلتے رہنا، پھیرتے رہنا۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات سے پچھلی حدیث میں بھی جو ہے بیان کیا ہے، تو پھیرتے رہتی ہے ہواؤں کو، بدلتے رہتی ہے ظاہر میں باطن میں، میدانی زمین میں، کس طرح؟ پر کی طرح ہے دل کی مثال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
دی ہے کریشتن، پر کی طرح ہے دل کی مثال، جسے ہوائیں پھیرتی رہتی ہیں ظاہراً اور باطناً میدانی زمین میں۔ تو آئیں اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اور عن ابی ہریرہ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، کہ کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے 4 چیزوں پر، باربع، یشہد، وہ گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی گواہی دے، بعثنی بالحق، مجھ کو بھیجا، مبعوث کیا حق کے ساتھ، ویؤمن بالموت، اور وہ ایمان لائے موت پر، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ویؤمن بالقدر، اور ایمان رکھے تقدیر پر۔ یہ 4 چیزوں پر جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک کوئی بھی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے کلمے کا ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ جانتے ہیں کلمے کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر، الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا، کیسے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا ہے، کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان کیا کہ آپ نے نہیں دیکھا، کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ اب درخت کو سمجھیں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی طرح ہے، پاکیزہ جھاڑ کی طرح ہے، اصلها ثابت، اس کا اصل جو ہے ثابت ہے، واقع ہے، وہ فرعها فی السماء، اس کا فروع جو ہے آسمان میں ہے۔ اور اسی کے ضد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کلمہ خبیثہ کا بھی جو ہے قرآن مجید کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر بیان کیا ہے، اور ہر وقت جو ہے اس کو کھانا دیا جاتا ہے، تؤتی اکلها وفرعها فی السماء، یعنی کلمہ طیبہ جو ہے درخت کی طرح ہے، پاکیزہ، اس کا اصل ثابت ہے اور اس کا فروع آسمان میں ہے، تؤتی اکلها کل حین، ہر وقت جو ہے اپنے رب کے حکم سے، باذن رب، اپنے رب کے حکم سے اسے کھانا دیا جاتا ہے۔ تؤتی، دیتا ہے، اکلها، اس کے کھانے کو، کل حین، ہر وقت، باذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے۔ اور اللہ تبارک و تعالی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتفکرون، تاکہ لوگ سمجھیں، متفکر ہوئیں اس کے بارے میں۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، اور کلمہ خبیثہ کی بھی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، کشجرۃ خبیثۃ، اور وہ جو ہے خبیث درخت کی طرح ہے، خراب درخت کی طرح ہے، برے درخت کی طرح ہے۔ اوپر سے من فوق الارض ما لها من قرار، خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے ہے
ما لہا من قرار، اور اس کا کوئی قرار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، اور اس کے ضد میں کلمہ خبیثہ کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ اب آئیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَنِّي رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس پر گواہ کہ دے تبھی وہ ایمان والا ہے۔ تو دیکھیں لا الہ الا اللہ پر جو ہے قرآن کی آیت پر دلیل میں نے دی ہے، لیکن حدیث اگر کہوں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، تو لہٰذا میں جو ہے مختصر عرض کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگر نہ حدیث کہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بے شمار جگہ کہے ہیں، کتاب الایمان ہمارے سامنے سے گزرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا وہ اس کا ذکر کرنا جو ہے افضل ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس طریقے سے جو ہے کئی احادیث لا الہ الا اللہ پر موجود ہیں، وقت درکار نہیں ہے، تو لہٰذا مختصراً عرض کرتے ہوئے چلوں، آپ حضرات اسے سمجھ جائیں اور معلوم کر لیں۔ تو ان 4 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس وقت بندہ جو ایمان والا ہوتا ہے، تب تک ایمان والا نہیں ہوتا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَنِّي رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ بعثنی بالحق، مجھے مبعوث کیا حق کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ جو ہے نہیں جانتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور آپ کو حق کے ساتھ مبعوث ہونے پر جو ہے گواہی دینا، یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے، اور اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ گواہی نہ دے اس بات میں۔ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، اور ایمان رکھے موت پر بھی، موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت کی تخلیق کی، موت تخلیق ہے، مخلوق ہے، والحیات، اور حیات زندگی کو بھی پیدا کیا، تخلیق کی زندگی کی، موت والحیات لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم، تم میں سے کون ہے، احسن عملا، عمل میں حسین عمل کرنے والا۔ تو موت پر ایمان لانا، اس پر گواہی دینا، اور پھر والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر جو ہے گواہی دینا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہمیں مل جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے زندہ کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا، پوچھا اے میرے رب مجھے دکھا، ارینی کیف تحیی الموتى، تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بلا، ہاں یا اللہ کیوں نہیں، ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے، اس لیے جو ہے میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں، تو مجھے دکھا کہ کس طریقے سے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔
قال فخذ اربعة من الطیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم جو ہے 4 پرندوں کو پکڑ لو. فخذ اربعة من الطیر، پرندوں میں سے 4 کو پکڑ لو. فصرہن الیک، تم ذبح کر دو اس کو، اور ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر جو ہے پہاڑ پر رکھ دو. ثم جعل علی کل جبل، ہر پہاڑ پر جو ہے اس کی خیمے کو جو ہے رکھ دو، یعنی ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے آپس میں ملا لو اور ان کی خیمہ بنا لو اور اسے لے جا کر کے ہر پہاڑ پر رکھ دو. ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، ان میں سے ایک ایک کے جز کو رکھ دو. 4 پرندوں کے جو ملاوٹی جز جو ہے ایک ایک پرندے کے ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، ایسے ہر پہاڑ پر رکھ دو. ثم ادعوہن، پھر تم ان کو بلاؤ. ادعوہن، ان پرندوں کو. یأتینک، تمہارے پاس آئیں گے. سعین، دوڑتے ہوئے. تو ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑا اور ذبح کیا اور اس کو ملایا، خیمہ بنایا، یعنی 4 پرندوں کے بھی آپس میں جو ہے ملاوٹ کی اور ان میں سے جو ہر ایک کے جز کو، ہر ایک کے گوشت کے ٹکڑے کو جو ہے ہر پہاڑ پر خیمے کو جو ہے رکھا. اور اس کے بعد جب آپ آ گئے اپنی جگہ پہ، اس کے بعد انہیں آواز دی، بلایا نام لے کر کے، تو وہ پرندے آپ کے پاس اڑ کر کے اور اپنے جسم کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے جو ہے آپ کے پاس آنے لگے. یأتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے غالب اور حکمت والا ہے. غالب اس سے بڑھ کر کوئی جیت ہی نہیں سکتا ہے، وہ اللہ غالب ہے، عزیز. اللہ عزیز حکیم، حکمت والا ہے، باریکی کو جاننے والا ہے، سکھانے والا اللہ ہے. تو مرنے کے بعد کس طریقے سے اٹھایا جاتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بات ظاہر کر دی. اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 100 سال سلایا اور اس کے بعد پوچھا اٹھانے کے بعد کہ تم کتنے دن سوئے، تو فرمایا کہ 1 دن یا 2 دن، یومن او بعض یوم، 1 دن یا چند دن جو ہے میں سویا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تم نے تو جو ہے یہاں ٹھہرا اور سویا 100 سال. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال سلایا، اس کے بعد اٹھایا اور دکھایا کہ ان کے پاس جو سواری تھی، کھانا تھا، سب سڑ کر کے گل کر کے ختم ہو چکا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ نشو و نما کر رہا تھا اسے، ان کے گدھے کو جو ہے، ان کے گدھے کے اندر جو ہے ہڈیوں کو اور پوست، کھال، گوشت، سب کو جو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا تھا. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کی ہیں. تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے زندہ کرتا ہے اس پر ایمان لانا ہے. وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. اب ایک انسان ہے، اس کے ساتھ جو ہے برا ہی ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اسے جو ہے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تب بھی جو ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہی رہتا ہے. اور پھر چند دن کے بعد وہ برائی ہٹ جاتی ہے اور اچھا خوش خرم جو ہے بندہ جینے لگتا ہے. تو یہ اچھائی کا ہونا، یہ برائی کا ہونا، یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. جیسا کہ آپ نے ایمان مفصل میں پڑھا ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. رواہ الترمذی، اس حدیث کو جو ہے امام ترمذی نے روایت کی، و ابن ماجہ، اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے. دیکھیں کہ صرف ایک حدیث کی تو تفصیل اتنی بڑی ہے، تو سوچ کر کے دیکھیں. تو تقدیر کے باب جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس کی جو ہے کتنی تفاصیل ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے.
اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب، دو خصلتیں ایسی ہیں میری امت میں سے، من امتی میری امت میں سے، لیس لہما فی الاسلام، وہ دونوں جو ہے اسلام میں، ان دونوں کا جو ہے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دو خصلتیں ایسی ہیں، صنفان، دو قسمیں ایسی ہیں میرے امت کے جس کے جو ہے اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک مرجیہ، المرجیہ والقدریہ، اور دوسرا جو ہے قدریہ، قدریہ دو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مرجیہ اور قدریہ یہ جو ہے تقدیر کے منکر حضرات ہیں، تقدیر کو انکار کرنے والے ہیں، تقدیر کو نہیں ماننے والے ہیں، یہ مرجیہ اور قدریہ ہیں۔ دونوں قومیں جو ہے تقدیر کا انکار کرتے ہیں، والقدر خیرہ و شرہ کا بالکل جو ہے سرے سے انکار کرتے ہیں یہ دونوں قومیں، اس لیے ان دونوں کا جو ہے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے امت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفانی، دو خصلتیں یا دو قسمیں ایسی ہیں۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وقال هذا حدیث غریب، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے غریب ہے لیکن صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، یکون فی امتی خسف و مسخ، میری امت میں ہوگا ڈھسنا اور صورت کا بگاڑنا۔ خسف و مسخ میری امت میں ہوگا، وذالک، اور وہ جو ہے کیوں ہوگا، فی المکذبین بالقدر، وہ جو ہے تقدیر کے جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ تقدیر کے بارے میں بیان کریں گے تو وہ لوگ جو ہے منہ موڑ کر کے جائیں گے، خسفن ڈھسیں گے، تقدیر کے بارے میں کچھ بولیں گے تو وہ لوگ اسے تکلیف دینے لگیں گے، مسخن تقدیر کے بارے میں اٹھا کر کے سمجھائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ منہ موڑ کر کے جانے لگیں گے، منہ پھیر لیں گے، منہ بگاڑ لیں گے۔ وہ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تقدیر کے جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ تو ویسے ہی ہے، تقدیر کو جو جھٹلاتے ہیں ان کے سامنے اگر تقدیر کی بات کر دی جائے تو وہ ڈھستے ہیں، یا تو کچھ بولتے ہیں، طعن کرتے ہیں، لعن کرتے ہیں، یا تو صورت بگاڑ لیتے ہیں، صورت ایک دم جو ہے خراب کر لیتے ہیں، اور یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رضی اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طریقے سے روایت کی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، اور حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القدریۃ مجوس هذه الامتی، قدریہ جو قوم ہے قدریہ کی، میری امت میں دو قسمیں ایسی ہیں، یا دو صنف، دو خصلتیں ایسی ہیں میری امت میں سے جن کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، نصیب نہیں ہے۔ اس میں سے قدریہ بھی ہے، مرجیہ ہے۔ تو قدریہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجوس و ہذ الامہ، اس امتی کے مجوسی ہیں وہ، ان مریضو، اگر وہ لوگ بیمار ہو جائیں، مریض ہو جائیں، فلا تعودوہم، تو تم جو ہے ان کی عیادت نہ کیا کرو، وَإِن مَاتُوا، اگر وہ مر جائیں گے، فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، تو تم حاضر مت ہوا کرو ان کے پاس،
ان کے جنازے میں شامل مت ہوا کرو۔ رواہ احمد و ابو داود، اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجالسوا اہل القدر، تقدیر والوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، تقدیر والوں کے ساتھ یعنی تقدیر میں بحث کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، ولا تفاتحوہم، نہ ہی تم جو ہے ان سے کلام کرنے میں، بات کرنے میں جو ہے ابتدا کرو آپس میں، قدر والوں کے پاس۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کی ہے۔ قدر والوں کے پاس بیٹھا نہ کرو، اس سے مراد جو ہے تقدیر کے ماننے والوں کے ساتھ بیٹھا نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ تقدیر کے جو منکر ہیں، تقدیر کو سرے سے مانتے نہیں ہیں، تقدیر والے، ان کے پاس جو ہے زیادہ نہ بیٹھا کریں، آپس میں بات چیت بھی نہ کیا کریں، تم ابتدا بھی نہ کیا کرے بات کی۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو ان تمام برے لوگوں سے حفاظت فرمائے، خاص کر قدریہ اور مرجیہ کے لوگوں سے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو عاجزی والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں بچائے، اور ہم تمام کے دلوں میں نور ایمان پیدا فرمائے، اور تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اللہ کی کتابوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے پر، اللہ کے ایک ہونے پر، موت کو اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان رکھنے کے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، انبیاء اور صحابہ اور اولیاء کاملین جیسا ایمان ہمارا بنائے، اور اللہ تعالی ہماری زبانوں میں ان کے جیسا تاثیر عطا کرے، اور جس کے لیے جو بھی دعائیں ہم کریں اللہ تعالی قبول کرے۔ اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔